بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وظائف کی دنیا کا سب سے خوبصورت ترین ایک عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ ہے بندش ختم۔ کوئی بھی کسی نے آپ کے اوپر جادو کیا ہوا ہے وہ ختم، کسی نے آپ کے اوپر تعویذ کی ہوئے ہیں وہیں پہ ختم، اور بندش ختم ہونے کے بعد اللہ رب العزت آپ کی جھولیاں بھر دے گا۔ آپ کے وہ کام جن کے اوپر کسی نے بندش لگائی ہوئی ہے، نظر بد لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا رزق، آپ کے کام، آپ کے رشتے، آپ کی تعلیم، آپ کے ترقی کو جس نظر بد نے روکا ہوا تھا، جس جادو نے روکا ہوا تھا، انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ ویڈیو آپ غور سے دیکھیے۔ یہ جو آپ ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں یہ آپ کی زندگی کی سب سے اعلیٰ ویڈیو ہونے جا رہی ہے، کیونکہ آپ کے مسائل کا حل اس میں ہے۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ مسائل کا حل کرے گا۔ غور سے دیکھتے جائیے۔ ان لوگوں کے لیے جو مایوس ہو چکے ہیں اور وہ ناکامی محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے کاموں میں رکاوٹ، بندش اتنی ہے کہ ان کا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے، اور وہ اس قدر مایوس ہو چکے ہیں کہ وہ اب مزید نہ کوئی وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، نہ کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بس چاہ رہے ہیں کہ اب کوئی غیب سے کوئی مدد ہو جائے، اب ہم تو ہاتھ ہلانے والے نہیں ہیں۔ بڑا ہی ڈیفرنٹ، یعنی مختلف ہے، عام وظائف سے بھی ہٹ کر، تمام عملوں سے ہٹ کر۔ دیکھیں، اس چینل پہ میری سب سے بڑی جو کوشش ہے، اور اللہ رب العزت کی توفیق سے جو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں میری یہی چاہ ہوتی ہے کہ نمبر 1 کوئی شرک کا معاملہ نہ آئے، نمبر 2 کوئی جادو جنات کا معاملہ نہ آئے، نمبر 3 یہ کوئی جو تعویذوں والا جو سسٹم ہوتا ہے وہ نہ ہو، اور اگر میں اور بھی نمبر گنوں تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ قرآن و سنت سے یا اس طرح کے کوئی معاملات سے ہٹ کے نہ ہو، یعنی جو بھی عمل بتایا جائے وہ اللہ رب العزت کہ ہاں مقبول ہونے والا ہو، اللہ رب العزت اس پہ پکڑ کی بجائے اس پہ انعام دے۔ اس لیے میں آپ کو ایسے ایسے خوبصورت عمل بتاتا رہتا ہوں جو آپ لوگ ماشاءاللہ کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا جو ہے وہ اس میں ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے کرنا کیا ہے؟ بڑا آسان اور بڑا خوبصورت عمل ہے۔ ناظرین، لوگوں کو آج تک معلوم نہیں پڑا کہ وظائف کی تسبیح تو ہوتی ہی ہے کہ آپ تسبیح کے دانوں پہ وظائف گنتے ہیں یا انگلیوں پہ وظائف گنتے ہیں، لیکن ایک عمل ایسا بھی ہے جو لکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ عمل ایسا ہے کہ کئی لوگوں کی تو اس میں ان کو اللہ رب العزت نے خالی مدد نہیں کی، ان کی بخشش بھی ہو گئی اسی عمل کے دوران، جو میں آپ کو ایک عمل بتانے جا رہا ہوں۔ ناظرین، اس میں کچھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کچھ احادیث مبارک بھی ہے کہ ایک شخص نے اس طریقے سے جب کام کیا تو اللہ رب العزت نے کیسی مدد عطا فرمائی کہ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اس کے جو ہے وہ جھولی بھی بھر دی اور اس کی بخشش بھی ہوگی۔ اتنا اللہ خوش ہو گیا، سبحان اللہ، کہ آپ نہیں چاہیں گے کہ اللہ ہم سے ایسا خوش ہو جائے اور ہم سے جو ہے وہ ہمیں بخش بھی دے، راضی بھی ہو جائے۔ دیکھیں، ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ کام کرنے والے کو جب اس کام جو مالک ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرے امپلائی نے ایسا خوبصورت کام کیا ہے تو وہ انعام و اکرام دے دیتا ہے، اور اللہ رب العزت تو بہانے ڈھونڈتا ہے انعام و اکرام دینے کے۔ تو ناظرین، میں ایک عمل پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ عمل اتنا آسان عمل، اور آج تک یہ کسی نے بتایا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ ہماری قسمت میں جو لکھ رکھا ہے اللہ رب العزت نے کہ یہ اللہ خود سمد چینل، کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ بے نیاز ایسا ہے کہ اس کو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ وہ دینا چاہے تو اتنا عطا فرما دے کہ اللہ رب العزت چھپر پھاڑ کے دولت عطا فرما دے، روکنا چاہے تو ایسا ہے کہ وہ روک لے اور دیکھے کہ اب یہ میرا بندہ کیا کرتا ہے، میں نے اس کا رزق تھوڑا سا روک کے دیکھا ہے۔ تو اللہ خود سمد ایسا ہے۔ تو ہمارے چینل کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی مرضی، اللہ رب العزت کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہے۔ لیکن ناظرین، اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ آپ کچھ کرو، آپ ذکر کرو، میرا ذکر کرو، مجھ سے محبت کرو اور میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ تو آج کا جو ذکر ہے وہ یہ ہے ناظرین، آپ نے کرنا کیا ہے؟ وہ لوگ جن کے کاموں میں بندش لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی،
وہ لوگ جن کے رزق میں کمی آ چکی ہے، وہ لوگ جن کے کام ہی نہیں چل رہے ہیں، وہ لوگ جو کہ حضرت آصف بن برخیہ والا معاملہ کرنا چاہتے ہیں کہ ناممکن کو ممکن کرنے والا کام، حضرت آصف بن برخیہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ملکہ بلقیس کا تخت لایا تھا، جو جنات اتنا نہیں کام کر سکے تھے جیسے ایک آیت نے کر دیا جو حضرت آصف بن برخیہ نے، جس کو علم اللہ رب العزت نے کتاب کا علم عطا فرمایا تھا قرآن الکریم کے مطابق۔ تو ناظرین، آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک کاپی لینی ہے اردو کی، ٹھیک ہے ناظرین، جس میں کھلی لائنیں ہوں، اردو کی ایک کاپی ہو کھلی لائنوں والی، ٹھیک ہے جی، یا اس طرح کی ہو لیکن اردو کی کاپی ہو، انگلش نہ ہو۔ آپ نے اس میں کرنا کیا ہے کہ آپ نے روزانہ آپ نے اس پہ خوبصورتی سے لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ہر صفحے پر 19 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے۔ تو آپ کو ایسا ایک رجسٹر چاہیے جس میں 19 لائنیں بنے، جن کے اندر آپ لکھ سکیں۔ میں مثال کے طور پہ آپ کے لیے لکھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ آپ نے روزانہ ایک صفحہ ہو جائے یا اگر بے شک دوسرا بھی صفحہ شروع ہو جائے تو آپ نے لکھ دینا ہے کہ تاریخ 1، جیسے 1 نومبر آ رہا ہے تو آپ جس تاریخ کو بھی شروع کر رہے ہیں آپ لکھیے 1 نومبر، ٹھیک ہے جی، دن آج کیا، آج کا دن ہے جی ہفتہ، ٹھیک ہے جی، اور آپ نے شروع کر دیا، لکھنا شروع کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جیسے میں یہ لکھتا آ رہا ہوں، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھتے آ رہے ہیں، اس طریقے سے آپ نے لکھتے جانا ہے اور 19 بار لکھنا ہے، 19 بار۔ یہ 19 بار جب ہو جائے گن لیں تو آج کا آپ کا یہ ہو گیا مکمل۔ لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اگر نہ بھی بتاؤں، اول آخر یہ لکھنے سے پہلے 3 بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا درود ابراہیمی، یعنی کوئی بھی ایسا درود جس میں اللہم صلی علی محمد آنا چاہیے، تب یہ درود بنتا ہے۔ آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ لکھنا شروع کر دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کوشش کرنی ہے خوبصورتی کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، جان نہیں چھڑانی، تیز نہیں لکھنا۔ جتنی اللہ رب العزت نے آپ کو خوش خطی عطا فرمائی ہے اتنی خوش خطی سے آپ نے اچھے سے اچھا لکھنا ہے۔ جو بھی آپ کو رائٹنگ سٹائل بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پسند ہے آپ نے اس میں لکھنا ہے۔ تو 1 تاریخ یعنی پہلے دن سے لے کے 19 تاریخ تک 19 دن آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو روزانہ 19 بار لکھنا ہے، اول آخر 3 بار درود پاک۔ جب یہ 19 دن مکمل ہو جائیں، اب آپ نے کیا کرنا ہے، 19 دن جب یہ مکمل ہو جائیں تو اب آپ نے باقی کے جو مہینے کے 11 دن ہوتے ہیں، یعنی 11 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، خواہ مہینے کے کتنے بھی دن ہوتے ہوں، ٹھیک ہے جی، میں کلیئر کر دیتا ہوں۔ 11 دن آپ نے 11 بار لکھنا ہے۔ کیا لکھنا ہے؟ یا وہاب، یا رزاق، یا ذوالجلال والاکرام، یعنی یہ 3 الفاظ ایک ہی لائن میں لکھنے ہیں اور 11 بار لکھنے ہیں۔ باقی جو 11 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ بھی اول آخر 3 بار درود پاک، ٹھیک ہے جی۔ اب جب ایک مہینہ مکمل ہو جائے، یعنی کہ 19 دن وہ 11 دن یہ 30 دن، فار ایگزامپل 30 دن آپ نے یہ کر لیا تو اب آپ نے اللہ رب العزت سے صرف دعا کرنی ہے کہ یا میرے مولا کریم میرے اس عمل کو قبول فرما، بلکہ یہ آپ نے روزانہ جب آپ نے 1 دن کا عمل مکمل کرنا ہے تو آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ یا میرے مولا کریم میں تیرے حضور ایک یہ خوبصورت عمل پیش کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ رب العزت نے سیکیورٹی سسٹم رکھا ہوا ہے، آیت اعظم ہے، اور یہ آیت حضرت سلیمان علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ یہ ان دونوں پیغمبروں پہ نازل ہوئی ہے۔ تو اس کے توفیل یہ تمام سیکیور کر دے گا آپ کی بندش کو، یعنی آپ کے اوپر جو بندش کے تالے لگے ہوئے ہیں نا، یہ تالوں کو کھول دے گی۔
اور سیکیور ہو جائے گا آپ کا سسٹم، نہ کسی کا جادو آپ کے اوپر چلے گا، نہ کسی کے تعویذ آپ کے اوپر چلیں گے، آپ محفوظ ہو جائیں گے ان تمام سے۔ تو اللہ رب العزت رزق کے دروازے پھر کھول دے گا جب آپ یہ 3 نام لکھیں گے، یا وہاب، یا رزاق، یا ذوالجلال والاکرام۔ ٹھیک ہے جی، یہ 11 دن آپ نے کرنا ہے، یہ آپ نے 11 بار لکھنے ہیں روزانہ۔ تو اتنا سا عمل ہے، اتنا پیارا عمل ہے، آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ آپ کہیں گے کہ ہمیں اس طرح کا اور عمل بھی بتاؤ، اور میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ تمام لوگوں کو اس عمل کی اجازت ہے، کیونکہ یہ ایک اچھے کام کے لیے ہے، اور میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا میرے مولا کریم، جو بھی اس عمل کو کر رہا ہے اپنے اچھے کے لیے کر رہا ہے، اس کو قبول فرما۔ یہ آیات لکھ رہا ہے بندہ، اور تیرے صفاتی ناموں کے واسطے تجھ سے یہ بندہ اپنے جو معاملات ہیں وہ حل کروا رہا ہے، اپنی حاجات تیرے حضور پیش کر رہا ہے۔ یا رب العزت ان سب کی حاجات کو قبول فرما۔ آپ تمام لوگ کمنٹس میں آمین یا رب العالمین لکھیے، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے جی، اب مجھے اجازت دیجیے، اور آپ سب لوگوں کو انشاءاللہ میری طرف سے مبارک ہے کہ آپ کے زندگی کے دن پھرنا شروع ہو جائیں گے اسی سے ہی۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر۔